آپ کی علمی و دینی خدمات۔ حضرت خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عہد ہمایوں، آپ کا عہد مبارک ایک مبارک دور تھا۔ آپ کے دور میں درگاہ عالیہ سیال شریف کے علمی، روحانی اور تربیتی پروگراموں کو پوری دلجمی سے آگے بڑھایا جاتا رہا، جس سلسلے کی بنیاد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ آپ کی جلیل القدر شخصیت نے، آپ کے جلیل القدر سجادہ نشین صاحب نے، جن کا اسم گرامی حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ نے ان تمام پروگراموں کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ ان میں جو ہے وہ اپنا تن من دھن صرف کیا اور ان پروگراموں کو بڑے بآسن طریق آگے بڑھایا۔ آپ کے دور میں آستانہ عالیہ قدسیہ سیال شریف دینی علوم کے لیے ایک شاندار مدرسہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں پر علماء دین اور طلباء شرع متین کا جمع غفیر نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ باطنی علوم کے متلاشیان بھی پیر سیال کے دربار سدا بہار کی طرف پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں، اور علوم اسلامیہ ظاہریہ کے طلبگاران بھی کشاں کشاں اس منبع علم و حکمت سیال شریف کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ چند گھروں پر مشتمل یہ چھوٹی سی بستی سیال شریف پورے بر صغیر افغانستان اور بالخصوص اس علاقے پنجاب کے لیے مرکز ثقل کی حیثیت اختیار کر چکی، ذکر اللہ سے فضائیں معمور تھیں اور صلاۃ و سلام کے نغموں سے ہوائیں مسرور تھیں۔ حضرت کے عہد مبارک کی تعمیرات حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں خانقاہ معلیٰ پر تعمیرات کا بھی ایک مسلسل سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور تعمیرات جو ضروری چیزیں تھیں وہ سب آپ کے دور میں یہاں پر تعمیر کی گئیں۔ جب ان کو دیکھا جائے تو آپ کے اعلیٰ اور شاندار ذوق کی آئینہ دار عمارات، انسان ان کو دیکھ کر مسرور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کے عہد میں مہمان خانے تعمیر ہوئے، لنگر خانوں میں وسعتیں آئیں، آستانہ عالیہ سیال شریف کی قدیمی جامع مسجد اور بلند و بالا مجلس خانہ آپ کے حسن ذوق تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دربار عالیہ سیال شریف کی تعمیر فرمائی، جس کا نظارہ میلوں تک سفر کرنے والوں کی آنکھوں کو سکون بخش رہا ہوتا ہے اور دعوت نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ذوق تعمیر اور فن تعمیر پر آپ کی مکمل دسترت کا پتہ دیتا ہے۔ آپ کے خلفائے عالی مقام حضور غریب نواز خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلفائے کرام کی ایک کثیر تعداد ہے۔ مشہور و معروف نام جو اس سلسلہ میں آتے ہیں وہ 20 سے زائد ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کے خلفائے کرام کا اسم گرامی، آپ کے سجادہ نشین، آپ کے لخت جگر، آپ کے فرزند عالی شان حضرت خواجہ خواجگان حضور غریب نواز محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، جو آپ کے بعد آپ کے نائب اور دربار عالیہ کے تیسرے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ جب حضور غریب نواز خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو آپ تونسہ شریف میں حضرت خواجہ علا بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین دربار عالیہ تونسہ شریف کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو آپ نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا
اور اپنے والد گرامی کے مسند اقدس پر بٹھایا اور دربار عالیہ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اجازت سونپی۔ وصال پرملال۔ حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال 2 رجب 1327 ہجری بمطابق 20 جولائی 1909 عیسوی بمقام سیال شریف آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور حضور خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس میں مشرقی سمت میں آرام فرما ہے۔ آپ شریعت کی مکمل طور پر پاسداری کرتے تھے، اتباع اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کامل تھے۔ آپ کی تاریخ وصال اس طرح نکالی جاتی ہے: رہبر چشتیاں محمد الدین 1327 ہجری۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بے ربط اور غیر موضوع الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 وما علیہ الا البلاغ۔